بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 11ویں جماعت کے عزیز طلبہ و طالبات، السلام علیکم۔ میں پروفیسر طارق نعیم بدر، شعبہ اردو دا کانسیپٹ اکیڈمی اسلام آباد آپ سے مخاطب ہوں۔ عزیز بچوں، سبق ہم پڑھ رہے تھے پاکستانی قومیت کا مسئلہ، 2 پیراگراف صرف رہ گئے ہیں، وہ انشاءاللہ آج ہم پڑھیں گے اور ساتھ آج کریں گے اس سبق کی مشق، یعنی سبق بھی مکمل ہوگا انشاءاللہ اور ہماری مشق بھی آج مکمل ہوگی، میری پوری کوشش ہے۔ تو صفحہ نمبر 27 کا دوسرا پیراگراف ہے، میں پاکستان کے سب اقوام کا، اقوام کے معنی قوم کی جمع ہے، مداح و معترف ہوں۔ مداح کے معنی محبت کرنے والا، تعریف کرنے والا، تعریف کرنا، محبت کرنا۔ معترف کے معنی ہوتا ہے اعتراف کرنا، ماننا، خوبیوں کے اعتراف کرنا یا خوبیوں کو ماننا۔ اسی طرح میں پاکستان کی ہر زبان کی ترقی کا خواہاں ہوں، خواہش رکھتا ہوں۔ خواہاں کے معنی خواہش رکھنا، الفاظ کے معنی لازمی لکھا کریں بورڈ پہ، نوٹ بک پہ یا کتاب پہ۔ اور ہر زبان کے فروغ کے لیے کوشاں بھی ہوں، میں کوشش بھی کرتا ہوں کہ پاکستان میں بولی جانے والی ہر زبان ترقی کرے، مگر یہ سب اس شرط پر کہ ہر علاقے کی خوشحالی مجموعی قومی خوشحالی میں اور ہر خطے کی زبان ملک کی مسلمہ قومی وحدت میں کوئی خلل نہ ڈالے۔ یعنی اردو کی جو ترویج و ترقی ہے اس میں علاقائی زبان کو خلل نہیں ڈالنا چاہیے، اس کے لیے مسائل کا باعث نہیں بننا چاہیے، اور نہ ہی اگر آپ ایک علاقے کی ترقی کے لیے کام کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں تو صرف اس علاقے تک محدود ہو جائیں، بلکہ آپ کو پورے پاکستان کی ترقی کے لیے بات کرنی چاہیے۔ بلکہ سب اپنے انفرادی رنگوں کے باوجود ملک کی وحدت کو، اکائی کو، ایک ہونا، وحدت کے معنی ایک، واحد سے ہے، مستحکم کے معنی پختہ، پکا کرنے میں پورا اشتراک کریں، اپنی شرکت کریں، اپنا حصہ ڈالیں۔ یہ ان تاریخی عقائد کا تقاضا ہے جن کے زیر اثر ایک الگ ملک کا خواب شرمندہ تعبیر ہوا۔ ضرورت ہے کہ اگر ہم نے الگ ملک بنا لیا ہے تو اب ہم علاقوں میں، نسلوں میں اور زبان کا جو نسلی تعصب ہے، یہ زبان کا جو تعصب ہے، اس سے باہر نکل آئیں، اس میں نہ پڑ جائیں، تاکہ خدا نہ خواستہ ہمارے ملک کو نقصان نہ ہو۔ اب رہا یہ سوال کہ جب یہ ملک مسلمانوں کا حاصل کردہ ہے اور انہی کے نظریے کی خاطر بنا ہے تو پھر اس میں غیر مسلموں کا کیا مقام ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ وطن ہونے کے لحاظ سے پاکستان مسلموں اور غیر مسلموں کا مشترک وطن ہے، دونوں کا وطن ہے۔ جو 1 کروڑ سے زیادہ آبادی ہمارے ہاں غیر مسلم رہتی ہے، پاکستان ان کا بھی وطن ہے۔ اور وطن کے اشتراک کا دوسرا مطلب ماں سوا اس کے کچھ نہیں کہ اس میں دنیاوی لحاظ سے مسلم اور غیر مسلم شہری کے حقوق مساوی ہوں گے۔ یہ ہمارا آئین ہے، یہ ہمارا قانون ہے، قائد اعظم کا فرمان ہے کہ ملک بنا کے دے دیا، اس میں تمام غیر مسلموں کو تمہارے برابر حقوق حاصل ہوں گے، اور مذہب کے فرق سے ان کے حقوق شہریت، امن و آسائش اور حقوق اختیارات میں کوئی فرق نہیں ہوگا۔ اس بنا پہ کوئی غیر مسلم ہیں، وہ اقلیت ہیں، تو تم انہیں حقوق نہیں دو گے شہریت کے تو تم غلطی پر ہو، ایسا نہیں ہوگا، انہیں بھی پورے حقوق حاصل ہوں گے۔ اس کے علاوہ اسلام میں یوں بھی عبادت اور مذہبی آزادی کا اصول ایک مسلم اصول ہے، مکمل تسلیم شدہ، لہٰذا غیر مسلموں کو بھی اپنے وطن کی قومیت سے گہری محبت ہو سکتی ہے اور ہونی بھی چاہیے۔ پاکستانی قومیت اور وحدت کے لیے اسلام اور ان تاریخی احساسات کو زندہ رکھنا لازم ہے جن سے یہ ملک ظہور میں آیا، یعنی اسلام اور ان کی تاریخی احساسات جن کی بنیاد پہ ہم نے یہ وطن یعنی پاکستان حاصل کیا، ان کو ہمیشہ زندہ رہنا چاہیے۔ خدا نے ہمیں جو جغرافیہ عطا فرمایا ہے اور اس کو یکجا رکھنے کے لیے اسلامی جذبہ بہت قیمتی شے ہے۔ اس کے علاوہ اردو زبان بھی یکجہتی اور یگانگت کا بڑا وسیلہ ہے۔ اس کی مین وجہ یہ ہے کہ اردو جو ہے ملک کے طول و عرض میں تقریباً ہر خطے میں اور تقریباً ہر شخص جو ہے وہ سمجھ سکتا ہے، اگر بول نہیں سکتا تو سمجھنے کی جو قوت ہے وہ سب کے پاس موجود ہے۔ اس لیے جو اردو زبان ہے یہ بھی آپ کی قومی وحدت کی وجہ ہے، اور اردو زبان کو ہمیشہ آپ نے قائم و دائم رکھنا ہے۔ اب آ جاتے ہیں مشق کی طرف۔ جس طرح کہ میں نے پہلے کہا ہے کہ انشاءاللہ آج مشق ہم مکمل کریں گے، کوشش کرتے ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے، صحیح یا غلط پر نشان لگائیں۔ پاکستان کے بعض
خطوں کی تحریک دراصل نسلی تحریک ہے۔ صحیح ہے، نام نہیں لیتا ہوں، ریکارڈ پہ چیز آ جاتی ہے، آپ بھی بہتر جانتے ہیں۔ بہت سے لوگ ہیں جو زبان کی بنیاد پہ اس ملک کو تقسیم کرنا چاہتے ہیں۔ پاکستانی قومیت بالکل غیر واضح چیز ہے، غلط ہے۔ پاکستانی قومیت واضح چیز ہے۔ پاکستانی قومیت کی اب پھر سے تعریف پوچھی جانے لگی ہے۔ صحیح ہے، مسلمان اپنی تہذیب اور زندگی کے نقطہ نظر کو چھوڑنے کے لیے تیار تھے۔ غلط ہے، تیار نہیں تھے۔ اقبال عقائد اور وطن کی وحدت میں گہرا عقیدہ رکھتے تھے۔ صحیح ہے، ایسے ہی ہے۔ سوال نمبر 2، درج ذیل الفاظ و تراکیب کو جملوں میں استعمال کریں۔ جملے میں بنا دوں گا، بول دوں گا، آپ لکھ لیں، لیکن اگر آپ کو لفظ سمجھ آ گیا تو ریٹلائزیشن کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ سوچ سمجھ کے جملے اپنے پاس سے بھی بنا سکتے ہیں۔ 2 سے 3 نمبر کے جملے آپ کے پیپر میں لازمی آتے ہیں۔ متحدہ قومیت، جملہ بنا دیتا ہوں، اکٹھی قوم۔ مسلمانوں کی متحدہ قومیت نے بر صغیر میں اپنا وجود تسلیم کرایا۔ کوئی شک نہیں، جملہ بنایا میں نے، متحدہ قومیت کا، مسلمانوں کی متحدہ قومیت نے بر صغیر میں اپنا وجود تسلیم کروایا، جو کہ ہندو ماننے کو تیار نہیں تھے۔ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، ایک جملہ کافی ہے۔ حجت بازی، بہانے بنانا۔ حقیقت کا پتہ ہونے کے بعد حجت بازی سے گریز کرنا چاہیے۔ جب پتہ چل جائے کہ تو نے چوری کی ہے تو پھر حجتیں کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ حقیقت کا پتہ ہونے کے بعد حجت بازی سے گریز کرنا چاہیے۔ جملہ ہو گیا۔ مستحکم، پاکستان کو مستحکم بنانا ہم سب کا اولین فرض ہے۔ نقطہ نظر، پاکستانی سیاست کے بارے میں ہر شخص کا نقطہ نظر مختلف ہے۔ شکوک و شبہات، اسلم کے عدالتی بیان نے اکرم کو شکوک و شبہات میں ڈال دیا۔ تہذیبی وراثت، ہماری تہذیبی وراثت اسلام کے زرعی اصولوں کے مطابق ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم نے وراثت کو برباد کر دیا۔ نیک نیتی، ہر کام میں نیک نیتی انسان کو عظیم بنا دیتی ہے، حقیقت ہے، اسلامی تعلیمات ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ افسوس بھی ہے کہ پاکستانی قوم کوشش کرتی ہے کہ کام بدنیتی سے چلا لیا جائے۔ آٹے میں نمک برابر وہ لوگ ہیں جو نیک نیتی سے کام کرتے ہیں، اور شاید انہیں لوگوں کی وجہ سے یہ پاکستان آج بھی قائم ہے۔ سوال نمبر 3، ڈاکٹر عبداللہ نے پاکستانی قومیت کا جو مسئلہ بیان کیا ہے، آپ اس سے کس حد تک متفق ہیں؟ میں تو متفق ہوں بھائی، اور بتا دیتا ہوں کہ کیا کیا بیان کیا ہے۔ پاکستانی قومیت کا جو مسئلہ ڈاکٹر سید عبداللہ نے بیان کیا ہے، ہم اس سے مکمل اتفاق کرتے ہیں۔ انہوں نے پاکستانی قومیت کی وضاحت میں بڑے واضح اور ٹھوس دلائل دیے ہیں۔ پاکستانی قومیت کی تشکیل میں عقیدہ اسلام اور اس کا دیا ہوا تصور حیات، مسلمانوں کو یہ محسوس ہو رہا تھا کہ مشترکہ ہندوستان میں ان کی روایات، ان کی زبان اور ان کے مخصوص طرز زندگی کے مطابق رہنا مشکل ہوگا۔ وہاں رہنے سے ان کی تہذیبی زندگی مٹ جائے گی، اس لیے انہیں الگ خطۂ زمین کی ضرورت محسوس ہوئی جہاں جغرافیائی حدود میں رہ کر اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق زندگی گزاری جائے۔ اس لیے وہ اپنی 1000 سالہ تہذیبی وراثت کو آئندہ خطرات سے بچانے کے لیے کوشش کر رہے تھے، اور ان کی حجت بازی کے سامنے، دلائل کے سامنے انگریزوں اور ہندوؤں کو گھٹنے ٹیکنے پڑے، اور آخر اللہ تعالیٰ نے پاکستان کی شکل میں مسلمانوں کو ایک عظیم وطن، عظیم ملک دے دیا۔ سوال نمبر 4، قومیت اور علاقائیت کے مابین جو امتیاز مصنف نے واضح کیا ہے، اسے اپنے الفاظ میں لکھیں۔ لکھیں جی، میں لکھواتا ہوں، جواب میں لکھیے۔ ڈاکٹر سید عبداللہ نے بتایا کہ علاقہ پرستی اور وطنیت میں بڑا فرق ہے۔ قومیت ایک خاص عقیدے، نظریے، تہذیب و ثقافت اور رسوم و رواج کے ساتھ زندگی گزارنے کا نام ہے۔ اس لیے ہندوستان میں مسلمانوں نے عقیدہ اسلام کی سربلندی کے لیے
جغرافیائی حدود کا تعین کیا تاکہ بحیثیت قوم تمام امور بخوبی سر انجام دیے جا سکیں۔ علاقائیت کسی خاص علاقے سے محبت رکھنا ہے۔ علاقے سے محبت کے جذبات فطری ہوتے ہیں، لیکن علاقائی محبت کا وطن کے وسیع تر امکانات سے مفادات سے ٹکراؤ نہیں ہونا چاہیے۔ مسلمانان ہندوستان کو صرف پٹھان یا پنجابی یا سندھی بلوچی یا بنگالی کی حیثیت سے نہیں بلکہ مجموعی طور پر اپنی تہذیبی وحدت، مشترکہ روایات اور دین و مذہب کو محفوظ رکھنا مقصود تھا، جو بالآخر پاکستان ایک مسلمانوں کے وطن پہ منتج ہوا۔ سوال نمبر 5، خالی جگہ اصل متن کے مطابق پر کریں۔ یہ بات یاد رکھیے، یہاں پہ آپ کچھ لفظ کا معنی لکھ دیں گے تو وہ جملہ درست تصور نہیں ہوگا۔ الف جز ہے کہ جن کے تصورات کو میں خالی جگہ پر محمول نہیں کرتا، خالی جگہ میں آئے گا تعصبات، جملہ ہو جائے گا جن کے تصورات کو میں تعصبات پر محمول نہیں کرتا۔ پاکستان کے لیے جدا قومیت کا جو خالی جگہ اٹھایا جاتا ہے، یہاں سوال آئے گا، سوال جملہ ہو جائے گا پاکستان کے لیے جدا قومیت کا جو سوال اٹھایا جاتا ہے، جس کی کسی نے خالی جگہ کرا دی تھی، پہچان کرا دی تھی، جملہ ہو جائے گا جس کی کسی نے خالی پہچان کرا دی تھی۔ پاکستانی خالی جگہ بالکل واضح چیز ہے، خالی جگہ میں قومیت آئے گا تو جملہ ہو جائے گا پاکستانی قومیت بالکل واضح چیز ہے۔ قوم کو بھی خود بھی معلوم نہیں کہ ہم خالی جگہ بھی ہیں یا نہیں، خالی جگہ میں قوم آئے گا، یعنی قوم کو بھی خود بھی معلوم نہیں کہ ہم قوم ہیں بھی یا نہیں۔ سوال نمبر 6، متعلق فعل کیا ہوتا ہے؟ گرامر کا سوال ہے، ضروری ہے، پیپر میں آ سکتا ہے۔ فعل فاعل اور مفعول کی مناسبت سے کیسے تبدیل ہوتا ہے؟ بات توجہ سے سننی ہے، تھوڑی مشکل ہے، بار بار دہرائی نہیں جا سکتی کیونکہ یہ لیکچر ریکارڈنگ ہو رہی ہے، ڈائریکٹ سامنے بات ہو رہی ہے، تو اب سوال بھی کر سکتے تھے، میں آپ کو دوبارہ سے سمجھا دیتا، اپنے تئیں میں آپ کو صحیح طرح سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ تعریف سن لیں اس کی کہ جملہ اسمیہ میں آنے والا لفظ یا الفاظ، جملہ اسمیہ جس میں کسی خبر کا، کسی کام کا وہ فعلیہ ہوتا ہے، جملہ اسمیہ کے معنی جس میں کوئی کسی کی خوبی خامی وغیرہ بیان کی جاتی ہے۔ آنے والے لفظ یا الفاظ جو اس میں موجود فعل کی کیفیت یا حالت بیان کریں اسے متعلق فعل کہتے ہیں۔ متعلق فعل یا صفت کی کیفیت بیان کرتا ہے، اس کی حالت بیان کرتا ہے۔ جملے میں متعلق فعل کے لگنے سے صفت یا فعل کے معنوں میں تھوڑی بہت کمی بیشی آ جاتی ہے۔ مثالیں دوں گا تو پھر آپ کو آسانی سے بات سمجھ آ جائے گی۔ جیسے خبر سے بے خبری، ہم بے خبری اور باخبری ہر حالت سے ایسے گزرے، ہم بے خبری اور باخبری ہر حالت سے ایسے گزرے جیسے یہ تیری ہی یاد ہے جو عنوان بدلتی جاتی ہے۔ نا امید سے نا امیدی، تیز سے تیزی، شائستہ سے شائستگی، آہستہ سے آہستگی، آراستہ سے آراستگی وغیرہ۔ احمد تیزی سے چلا گیا، خالد نے بازار سے گھڑی خریدی، دو جملے ہیں، اور ان جملوں میں بازار سے احمد، جملوں میں تیزی اور بازار سے یہ دونوں متعلق فعل ہیں۔ پہلے جملے میں تیزی سے چلنے کی کیفیت بیان ہو رہی ہے، دوسرے جملے میں خریدنے کی جگہ بیان ہو رہی ہے۔ کیفیت کا متعلق فعل تیزی سے، آہستہ سے وغیرہ، یہ کیفیت سے متعلق ہے، تیز چلنا یا آہستہ چلنا، تیزی سے یا آہستگی سے۔ جگہ کے متعلق بازار سے یا گھر سے۔ وقت سے متعلق فعل تبدیل کیسے ہوتا ہے یہ بات بیان ہو رہی ہے۔ وقت کا متعلق آج کل، پرسوں، دوپہر وغیرہ۔ تعداد کا متعلق فعل 10، 50، 100، 1000۔ وجہ کا متعلق فعل کیوں، کر وغیرہ۔ مقدار یا فاصلے کا متعلق فعل 10 کلو، 5 کلو وغیرہ۔ اثبات اور نفی، مثبت اور نفی کا متعلق فعل، مثلاً ضرور، ہرگز یا نہیں وغیرہ۔ اب آ جاتے ہیں فاعل میں کے ساتھ تبدیلی۔ وہ بہت بے وقوف ہے، اسلم جہاں جہاں گیا وغیرہ۔ فعل کے ساتھ تبدیلی،
مس نوشین آہستگی سے جا رہی ہے، بجلی کڑکتی ہے، رضیہ چلا اٹھی، بادل خوب برسے وغیرہ۔ مفعول کے ساتھ تبدیلی، اس نے میری درخواست کلی طور پر رد کر دی، آصف نے انتہائی چالاکی سے کام لیا وغیرہ۔ فاعل کی مناسبت، اگر کسی جملے میں فعل لازم آئے گا تو فعل ہمیشہ اپنے فاعل کے مطابق مذکر و مؤنث یا واحد جمع میں بدلے گا، جیسے فیصل گیا، بچے کھیلتے ہیں، بچہ کھیلتا ہے وغیرہ۔ اگر فعل متعدی اور اس کے ساتھ علامت نے لگی ہو تو اس صورت میں فعل اپنے فاعل کی بجائے مفعول کے مطابق بدلے گا، احمد نے کھانا کھایا، بشیر نے ہاتھ دھوئے۔ جب کسی جملے میں فاعل ایک سے زیادہ ہوں تو فعل کی تذکیر و تانیف یا واحد جمع آخری فاعل کے مطابق بدل لیں، جیسے بچے اور بچیاں آ چکی، کتابیں اور قلم گر گیا۔ اگر فاعل حرف عطف کے ذریعے ملے ہوں اور انسان ہو تو فعل جمع آئے گا، جیسے ریحانہ اور میرا گھر چلی گئیں، اور جب دونوں انسان نہ ہوں تو فعل واحد آئے گا، جیسے بچھو اور سانپ مر گیا۔ فاعل کی تعظیم کے لیے استعمال ہونے والے فکروں میں فعل ہمیشہ جمع کی صورت میں آتا ہے، جیسے ابا جان گھر آ گئے، آپ بیمار ہیں وغیرہ۔ فعل مفعول کی مناسبت سے کیسے تبدیل ہوتا ہے؟ کسی جملے میں فعل مفعول کے واحد یا جمع ہونے کی مناسبت سے بدلتا ہے، یعنی اگر مفعول واحد ہے تو فعل واحد آئے گا، اور مفعول جمع ہے تو فعل بھی جمع آئے گا۔ اصغر نے جوتا اتارا، میں نے کپڑے دھوئے۔ اس طرح کسی جملے میں فعل کو مذکر یا مؤنث میں درج رسول کے تحت ہی بدلا جائے گا۔ جب جملے میں دو مفعول آئیں اور دونوں مذکر ہوں تو فعل مذکر آئے گا، جیسے کاغذ اور قلم کھو گیا۔ اسی طرح اگر دونوں مفعولوں میں پہلا مذکر اور دوسرا مؤنث ہو تو فعل مؤنث آئے گا، جیسے لالٹین اور شمع بجھ گئی۔ اگر جملے میں فعل مجہول پایا جائے تو اس کا فعل اپنے مفعول کے مطابق مذکر مؤنث یا واحد جمع میں تبدیل ہوگا، جیسے میز رکھا گیا، کرسی رکھی گئی، خط لکھا تھا اور خطوط لکھے تھے وغیرہ۔ یہ تھا آج کا سبق۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے کلاس میں، اگلے لیکچر میں ایک نئے سبق کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت، بہت شکریہ، اللہ نگہبان۔